آج ہمیں نیا باب ہے باب بیان شیء من انواع السحر۔ پچھلا جو باب تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ جادو کے متعلق، جادو کے بیان میں۔ اب مؤلف رحمہ اللہ نے نیا چیپٹر لایا کہ جادو کی قسموں کے بیان میں، کیونکہ اس لیے بھی جادو ایک شرکی عمل ہے جو شرکیات کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں ان کی قسموں کے بارے میں پتا ہوگا تو ہم جادو سے بچیں گے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، پہلی دلیل جو اس نے لائی ہے اس نے کتاب میں بیان فرماتے ہیں قال احمد یعنی احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات 241 ہجری ہے۔ بیان فرماتے ہیں حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ایک ثقہ اور مشہور راوی ہے، جعفر الگندر الحصلی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں حدثنا عوف، کہ ہمیں عوف نے بیان کیا، یعنی عوف یہ ان کے استاد ہے محمد بن جعفر کے، وہی بیان فرماتے ہیں عوف عن حیان بن العلاء، حیان بن علاء نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں حدثنا قطن بن قبیصہ، قطن بن قبیصہ نے، اور عن ابیہ، قطن بن قبیصہ تابعی ہے، وہی بیان فرماتے ہیں اپنے باپ سے جو صحابی ہے، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بیان فرمایا ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، بے شک عیافہ، طرق اور طیارہ جبت میں سے۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا لیکن اس کے بعد خود ہی اس کی تشریح کرتے ہیں۔ عوف بیان فرماتے ہیں جو اوپر حدیث کے راوی تھے، بیان فرماتے ہیں العیافۃ زجر الطیر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عیافہ جبت یعنی شرک میں، جادو میں سے ہے۔ عیافہ کیا ہے؟ یعنی پرندوں کو اڑانا، چاہے پرندوں سے فال نکالنا، جیسے کہ عرب میں مشہور ہوتا تھا کہ وہ پرندہ اڑاتے تھے، کسی کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو پہلے پرندے اڑاتے تھے، پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں سائڈ جاتا تو وہ کام کرتے، اگر بائیں سائڈ جاتا تو کام نہیں کرتے، اگر سیدھے آگے جاتا تو دوبارہ اڑاتے یا اس ٹائم نہیں کرتے۔ تو بیان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ان العیافۃ من الجبت، کہ یہ بھی جادوگری کی ایک قسم ہے، یہ بھی سحر ہے جو اس کے ذریعے سے اس طرح کے کام کرتے۔ دوسری چیز بیان فرمائی والطرق، طرق سے مراد ہے، بیان فرماتے ہیں اسی مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، طرق سے مراد یعنی الخط یخط بالارض، عرب میں یہ بھی مشہور ہوتا تھا کہ زمین پر خط لگائے جاتے تھے، یہ بھی مطلب ایک اندازے کے طور پر جادوئی علم کے ذریعے سے خط لگائے جاتے تھے، پھر اس کے ذریعے سے کام کیے جاتے تھے، تو یہ بھی بیان فرمایا جادو میں سے۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی والطیارہ، طیارہ بھی اسی کے قسم ہے، یعنی کہ کسی سنی ہوئی چیز یا دیکھی ہوئی چیز یا کسی آواز سے فال نکالنا، یعنی کوئی ایسی چیز سنی، آج الو کی آواز سنی اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، صبح صبح میں نے پھٹے کپڑے آدمی کو دیکھا، آج اسی لیے دن خراب ہوا، جی جو ہم لوگوں میں بھی مشہور ہے، آج صبح صبح میں نے کالی بلی دیکھی اس لیے آج راستہ ہی کٹ گیا، یا کالی بلی نے، کالے کتے نے راستہ کاٹا۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جبت میں سے ہے، یعنی جبت، پیچھے عمر رضی اللہ عنہ کا قول گزرا ہے، انہوں نے کہا الجبت الشیطان یا الجبت السحر، اور یہاں پر بیان کیا جبت سے مراد قال الحسن یعنی حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں رنت الشیطان، جبت یہ ہے کہ شیطان کی چیخ، ایک آواز، یعنی شیطان کی ایک آواز ہے یہ، کیونکہ شیطان جب جادوگر جو ہوتے ہیں جادو سیکھتے ہیں تو شیطان کی وحی کے ذریعے سے وہ سیکھتے ہیں، ورنہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے، ان کے ذریعے سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جنہیں ہم کرامات کہتے ہیں، لیکن ہم کیسے پہچانیں گے؟ ایک جادوگر بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے تو کیا ہم اس کو ولی کہیں گے؟ اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو بڑی شرطیں بیان کی ہیں، یعنی الذین آمنوا وکانوا یتقون، اگر کوئی آدمی ایمان والا ہو، متقی ہے، اگر اس کے ذریعے سے کچھ ایسا کام ہوتا جو عادتاً ممکن نہیں ہے وہ کرامت ہے، لیکن اگر کوئی شخص کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، کبھی وہ وضو ہی نہیں کرتا ہے،
اور اسے ہم کیسے ولی کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے اگر اس کے ذریعے سے کوئی ایسی عادت ہو، ایسا کام ہوتا ہے جو عادت کے خلاف ہے، یعنی ہوا میں اڑنا یا پھر ایسا کچھ کرنا جو یعنی انسان کی عقل حیران ہوتا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ شیطان کی وحی ہے اس کے ساتھ، اس نے جادو سیکھا ہے۔ تو یہی بیان کیا تیسیر العزیز الحمید میں عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان کی آواز یہ ہے کہ یعنی شیطان نے رن 4 مرات، یعنی 4 رنات، 4 مرتبہ شیطان نے یعنی یہ آواز چھوڑی۔ بہت مرتبہ بھی بعض روایت میں آیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت بھی شیطان نے ایک زور سے آواز نکالی۔ اسی طرح سے جب مکہ فتح ہوا، اسی طرح سے جب شیطان کو یعنی جنت سے نکالا گیا، تو شیطان کی آواز یعنی یہ بھی جادوگری کی ایک قسم ہے، یا شیطان کی جبت سے مراد ہے کہ شیطان کی وہی جو جادوگروں کو آتی ہے۔ تو یہ مؤلف رحمہ اللہ کی پہلی دلیل تھی جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ فال نکالنا پرندوں سے یا ایسی کسی آواز سے فال نکالنا، کسی آواز کی وجہ سے یہ کہنا کہ اس میں یعنی اس کے ذریعے سے کسی ہمارے معاملات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں سحر میں سے ہے، جادو میں سے ہے۔ اور ہم نے کہا جادو کفر ہے، اور وہ جادو جو شرکیات کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے تو وہ جادوگر واجب القتل ہے۔ یہاں پر کہا الطیرۃ من الجبت، یہ جبت میں سے ہے۔ جبت عام خاص عرب میں کہا جاتا تھا ما لا خیر فیہ، جس میں کوئی خیر نہیں ہوتا تھا۔ تو جادو تو ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی خیر نہیں ہے۔ دوسری دلیل مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں لائی ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ ابن عباس بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر، جس نے علم النجوم میں سے کچھ حصہ حاصل کیا، شعبہ یعنی ایک حصہ، جیسے اللہ نے بیان کیا، یا پھر قبیلہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے لوگوں کا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، یا حدیث میں آیا الایمان بضع وسبعون شعبہ، یعنی جس نے علم النجوم میں سے اگر کچھ سیکھا فقد اقتبس شعبۃ من السحر، گویا کہ اس نے جادوگری کے علم میں سے کچھ سیکھا، زیادہ ما زیادہ، اور جتنا وہ علم النجوم میں سیکھتا جائے گا گویا کہ وہ جادو کا علم زیادہ سیکھ رہا ہے۔ علم النجوم سے کیا مراد ہے؟ علم النجوم سے مراد ہے یعنی جس جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ستاروں کے ذریعے سے یعنی ہمارے معاملات میں، ہمارے حوادث میں، یا جو حوادثات ہیں ستاروں کے ذریعے سے تبدیلی ہوتی ہے، جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے فلانی ستارے سے یہ ہوتا ہے، فلانی ستارے سے یہ ہوتا ہے، فلانی ستارے کی وجہ سے فلانی ستارہ دیر سے ہے تو اس کی وفات ہوگی، فلانی ستارہ زیادہ چمک رہا تو یہ ہو گیا، تو یہ علم النجوم ہے اور اسے بھی سحر میں سے قرار دیا گیا۔ دوسرا ہے یعنی علم النجوم کی یہ بھی ایک قسم کہی جاتی ہے علم تصویر، یعنی وہ مراد یہ ہے کہ پرانے دور میں ستاروں کے ذریعے سے وقت کی تعین کرتے تھے، تاریخ کی تعین کرتے تھے، یا راستہ یاد رکھتے تھے اپنا۔ تو یہ علم النجوم میں سے نہیں ہے کہ ایک کوئی ستارہ ہے، ابھی ہمارے پاس گھڑیاں ہیں وغیرہ باقی چیزیں، لیکن پرانے دور میں ستاروں کو دیکھ کر راستہ ڈھونڈتے تھے یا ستاروں کی مدد سے تاریخ یاد رکھتے تھے۔ تو یہ علم النجوم میں سے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے وہ علم النجوم جو یہ اعتقاد رکھے کہ ستاروں سے ہمارے معاملات میں کچھ تبدیلی آتی ہے، یہ ہے علم النجوم جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لایا ہے صحیح سند کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر ستاروں کے ذریعے سے ایک انسان وقت یاد رکھتا ہے یا راستہ یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین و آسمان اور پہاڑ بنائے تاکہ ہمیں یعنی ایک رہنمائی ملے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہی وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے ہمارے لیے ساری چیزیں مسخر کی ہیں۔ تیسری دلیل للنسائی من حدیث ابی ہریرہ من عقد عقدۃ ثم نفث فیها، جس نے کسی گرہ میں، گرہ یعنی جیسے کہ گانٹ دیا کسی چیز کا، پھر اس میں پھونکا، ثم نفث فیها، پھر اس میں پھونکا، فقد سحر، گویا کہ اس نے جادو کیا۔ یعنی جادوگر آج بھی کرتے ہیں، اور یہ مشہور چیز ہے کہ گانٹ مارتے ہیں بالوں کو، پھر اندر سے چھپاتے ہیں، باہر سے کسی کپڑے کو یا دھاگے کو یا رسی کو اس طرح سے بناتے ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں بھی کیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو گروہوں میں پھونکتے ہیں، یعنی ان گانٹوں میں
گانٹ لگاتے ہیں کسی چیز کا، پھر اس میں پھونکتے ہیں اور پھر کسی جگہ پر رکھتے ہیں، تو ان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہی اللہ کے نبی نے بیان کیا، من عقد عقدۃ، جس نے کسی گروہ میں پھونک مارا، فقد سحر، اس نے بھی جادو کیا، ومن سحر فقد اشرک، اور جس نے جادو کیا گویا کہ اس نے شرک کیا، اور ومن تعلق شیئا وکل الیہ، اگر اور جس نے کوئی چیز لٹکائی تو وہ اسی کے حوالے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا یعنی نگہبان ہے، اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا من تعلق شیئا، اس حدیث کے جو پہلے الفاظ ہیں ان میں ضعف ہے، لیکن جو آخری الفاظ ہیں من تعلق شیئا، جس نے کوئی چیز لٹکائی وکل الیہ، تو وہ آدمی اسی چیز کے حوالے کیا گیا۔ یعنی ایک انسان نے کوئی تعویذ لٹکایا تو اللہ کے نبی رسول نے ایسے بیان کیا، اب اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں جاؤ ذرا تعویذ آپ کی مصیبت دور کرے گا، بس کیونکہ آپ کی امیدیں جو تعویذ سے ہیں کہ اللہ سے ہیں۔ اسی طرح سے مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور دلیل اس میں لائی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا هل انبئکم ما العزہ، یعنی کیا میں خبر نہ دوں آپ کو؟ عزہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے الا هل انبئکم، کیا میں، تاکہ ہوشیار ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا هل انبئکم هل اخبرکم، یعنی تجارتاً، ایک ایسی تجارت جہاد کے بارے میں، تو ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر بیان کیا کرتے تھے۔ تو پھر بیان کیا عزا، آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ ہی النمیمہ، وہ یہ ہے کہ چغل خوری، القالۃ بین الناس، چغل خوری یہ ہے کہ لوگوں میں لوگوں کی ایک آدمی کی بات لینا، یعنی من نما قول القائل الی الاخر، کوئی آدمی کسی ایک آدمی کی بات لیتا دوسرے تک پہنچاتا ہے، اس کی لیتا اس تک پہنچاتا ہے، تو یہ چغل خوری ہے۔ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس لیے لایا کیونکہ اسے بھی عزا عام خاص جادوگری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ جادوگری، چغل خوری جادو کی قسم میں سے ہے۔ اب جادو کی بعض قسمیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے انسان مشرک نہیں بنے گا، کچھ قسمیں ہیں جن سے مشرک بن جاتا ہے انسان، لیکن کچھ قسمیں ایسی ہیں جن سے انسان فاسق بن جاتا ہے، جس سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ یا مراد یہ بھی ہے لغوی سحر، یعنی ما خفیہ ولطف سببہ، تو چغل خوری بھی، اس چغل خوری کو بھی اس کی قسم یعنی کہا گیا، یہ بھی جادو کی قسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جادو کی بڑی یعنی ایک مقصد ہوتا ہے کہ تفریق ڈالی جائے، وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اللہ نے بیان کیا کہ وہ جادو سیکھتے ہیں تاکہ شوہر اور بیوی کو الگ کرے، لوگوں کو آپس میں یعنی جڑے ہوئے نہ رکھے۔ تو چغل خوری بھی ایک ایسی قسم ہے جس کے ذریعے سے لوگوں میں تفریق ہوتی ہے، ایک آدمی دوسرے کا دشمن بنتا ہے، بیوی شوہر کی دشمن بنتی ہے۔ اسی لیے اس کو علماء نے کبائر میں سے گنا کہ چغل خوری کبائر میں سے ہے، جبکہ یہاں تک کہ اجازت ہے اگر ایک انسان کو دو آدمیوں میں صلح پیدا کرنی ہو نا، اگر ان کو جنگ ہو گئی ہو یا لڑائی ہوئی ہو، انسان وہاں پر جھوٹ بھی بول سکتا ہے تاکہ ان کی صلح ہو جائے۔ ایک آدمی مجھے کہے گا فلاں نے میرے بارے میں کیا کہا، اگرچہ اس کے بارے میں گالی بھی دی ہوگی، میں پھر بھی مجھے کہنا چاہیے اس نے آپ کی تعریف کی، کیوں؟ تاکہ صلح ہو جائے۔ لیکن ہم جان بوجھ کر اس سے اگلواتے ہیں اور پھر دوسرے کو بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ تو اسے بھی جادو کی قسم میں کہا گیا۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا لا يدخل الجنت قطار، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ہے کہ ایک قبر سے گزرے، وہاں پر دو لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور ایک کے بارے میں کہا کان یمشی بالنمیمہ، ایک آدمی وہ ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ مسلم کی روایت آخری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ان من البیان لسحرا، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جن میں جادو ہوتا ہے، بعض جادوئی بیان ہوتے ہیں۔ بیان غلط چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو بیان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عام بیان یعنی مجھے بھوک لگی میں بول رہا ہوں، لیکن ایک ہوتا ہے فصاحت والا بیان۔ اللہ کے نبی نے کہا یعنی بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جو جادوئی ہوتے ہیں، تو یہ تشبیہ بلیغ ہے، اس میں اللہ یہ بھی جادو کی قسم میں سے کہ ایسے بیان جن میں ایسی فصاحت ہو جس سے باطل حق لگنے لگے، وہ بھی جادوئی بیان ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی مذمت، ایسے بیان مت کرو جن میں یعنی جن سے انسان بااثر ہو جائے، یا پھر اس کی تعریف ایسے بیان کیا کرو جس میں لوگ خوش ہو جائے، لیکن مراد یہ ہے کہ بیان الواقع و اثرہ،
یعنی واقع یہ ہے کہ جادوئی بیان بھی ہوتے ہیں. یعنی اگر بیان میں اسلام کی تعریف ہے، حق کی تعریف ہے، تو وہ تعریف شدہ ہے. جس امام تیمیہ ابن القیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی شریعت کی دعوت دینے کے لیے بیان میں جادو بھی ہونا چاہیے جس سے لوگ حق کی طرف مائل ہو. لیکن اگر یہی بیان باطلی بیان ہو جس سے ایک انسان جھوٹ بول رہا لیکن سننے والے کو لگے گا کہ اوہ یہ تو سچ ہے، یہ تو ایسے بیان کر رہا ہے، جس سے انسان حق سے دور ہو جائے، تو اس بیان میں جادو ہے. اور وہی بیان جادو کی قسموں میں سے، اور وہ پھر شرک میں سے، یا پھر وہ یعنی جادو میں سے اگر گنیں گے تو اگر وہ بیان انسان شیطانوں کی مدد سے لیتا تو شرک بن جاتا ہے. تو یہ مؤلف رحمہ اللہ کا کہنے کا مطلب ہے، حدیث کا یہ مطلب ہے کہ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جن میں جادو ہوتا ہے. یعنی بولنے والا ایسا بولتا ہے سننے والوں کو لگتا ہے کہ یہ حق ہے، جبکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ باطل. تو یہ جادو کی بعض قسمیں جیسے گنائی مؤلف رحمہ اللہ نے، یعنی فال نکالنا، اسی طرح سے کسی سنی آواز سے کہنا کہ اس سے میری حوادث میں تبدیلی ہوتی ہے، یا علم النجوم سیکھنا، یہ بھی جادو کی قسم ہے، یا گروہ میں پھونکنا، یہ بھی جادو کی قسم ہے. چغل خوری کو بھی جادو کی قسموں میں گنا گیا. اور ایسے بیانات جو باطل پر مبنی ہو اور حق کے خلاف ہو وہ بھی جادو کی قسمیں ہیں. اور بھی اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں. مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں اتنا ہی بیان کیا. تو یہ جادو کی کچھ قسمیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے نجات دے اور ان سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ سب چیزیں توحید کے منافی ہیں اور ہمارا دعویٰ ہم موحدین ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری وفات اسی توحید پر کرے تاکہ قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم.